اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو ہمارے اسلامک چینل سرچشمہ ہدایت میں السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو جو قصہ سناؤں گی اس کا عنوان ہے بنی اسرائیل میں ایک پرہیزگار عابد۔ چلے آئیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابلے نہ تھا۔ اس عابد کے وقت میں 3 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو باکرہ تھی۔ اتفاقاً ان 3 بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس عابد کے سپرد کر جائیں۔ چنانچہ اس کے پاس گئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست پیش کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں یہ بہن آپ کے سائے میں رہے۔ عابد نے انکار کیا، لیکن اس کے پرزور اصرار پر عابد ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میری عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اپنی عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا اور لڑکی کو آواز دیتا وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جائے۔ راوی نے کہا ہے کہ پھر شکی کا دن بھی عبادت خانے تک آتا رہا۔ اس پر گراں ظاہر ہوتا ہے اور پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت و رخنہ انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرے، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ غرضیہ عابد کھانا لے کر اس کے دروازے پر جانے لگا۔ بعد ایک مدت کے شیطان نے اس کو ترغیب دی اور اس بات پہ ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کرے تیرے کلام سے وہ مانوس ہو کر ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہوگی۔ حتیٰ کہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا، رات کو وہ اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ اب شیطان عابد کے اوپر لڑکی کی خوبصورتی ظاہر کرنے لگا، یہاں تک کہ باتوں میں عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں یہ غلبہ کرتا رہا حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ اب شیطان عابد کو ڈرانے لگا کہ لڑکی کے بھائی آئیں گے تو کیا بنے گا۔ اس سے بچنے کے لیے اس نے بچے کو لیا اور زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ کہیں یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے یہ واقعہ بیان نہ کرے، لہٰذا اس نے لڑکی کو بھی ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دیا اور واپس اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے دعائے خیر کی، روئے اور واپس چلے گئے۔ راوی نے کہا ہے جب رات ہوئی اور وہ تینوں سوئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے خواب میں آیا، اس کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا اور مارنے کے بعد اسی گھر میں دفن کر دیا۔ پھر دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، پھر تیسرے بھائی کے خواب میں آیا اور یہی کہا۔ صبح ہوئی تو تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں بیان کرنے لگا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا کہ جب تک میں اس مقام کو دیکھ نہ لوں باز نہیں آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی
عابد نے شیطان کی اس قول کے اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ عابد کو عبادت خانے سے نکال دیا جائے اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فطرے میں ڈال دیا۔ اب اگر تم میرا کہنا مان اور تم مجھ کو سجدہ کر تو میں تم کو اس بلا سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالی سے کافر ہو گیا۔ کہ جب عابد نے کفر کیا، شیطان کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو جا پہنچا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا دشمن بن کے نہیں بلکہ خیر خواہ اور ہمدرد بن کے، تاکہ انسان جلد ہی اس کے دھوکے میں آ جائے اور کوئی گمراہی کا کام کر بیٹھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اس نے قسم کھا کر یہی کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا کہ آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔